دائما وتدوم بدوام ملك الله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق اللہ العظیم. آج ہم آپ کے بیچ میں پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ جاندار کو نہ بے جان کو، نہ اس کی ربوبیت میں اور نہ اس کی عبادت میں. فرماتا ہے آگے: اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ادب و تعظیم کے ساتھ ان کی خدمت میں مستعد رہنا اور ان پر خرچ کرنے میں کمی نہ کرو. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا: اس کی ناک خاک آلود ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا: جس نے بوڑھے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو پایا. ہے نا، ایسا شخص جو اپنے ماں باپ کو پاتا ہے، بڑھاپے کی عمر ماں باپ کی حاصل ہوتی ہے اسے، اور پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں حاصل کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ زمین رگڑ رگڑ کر کے اس کی زندگی کٹ جائے. ایسا بدبخت انسان وہ نہیں ہوگا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے. کہا: رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. حدیث شریف میں ہے: رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کو عمر دراز اور رزق وسیع ہوتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو اللہ اس انسان کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. اور نزدیکی ہمسائے یعنی پڑوس میں جو اپنے گھر کے بغل میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں نزدیکی ہمسائے. اور اجنبی پڑوسی، یا ایسا کوئی نیا پڑوسی ہمارا آ گیا جس کو ہم نہیں جانتے، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرتے رہے، اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو وارث قرار دے دیں. حضور سے حضرت جبریل بار بار یہ کہتے تھے: یا رسول اللہ، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل کا جو کہنا ہوتا تھا بار بار مجھ سے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، تو مجھے کبھی کبھی ایسا دل پہ آتا تھا کہ میں اپنی جائیداد میں سے ان کو حصے دار قرار دے دوں، یعنی اپنی پراپرٹی ان کو دے دوں. ایسا کبھی کبھی گمان ہونے لگتا تھا. یعنی کتنی تاکید کے ساتھ بتایا گیا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے. اور ہم مجلس اور مسافر سے بھلائی سے پیش آئیں. یعنی آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو وہاں عافیت کے ساتھ بیٹھیں، وہاں جا کر کے کوئی شور شرابہ نہ کریں، آپ کی ذات سے مجلس میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے. اور کوئی مسافر مل جائے تو اس مسافر سے محبت کے ساتھ پیش آئیں. وہ کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کا جواب محبت سے دیں. یہ نہیں کہ آپ اس کے اوپر غصہ ہو جائیں، اس سے ناراض ہو جائیں یا اس کو غلط راستہ بتا دیں. تو ہمارے غلط راستہ بتانے سے وہ غلط راستے پہ چلے گا نا، اس کا وقت برباد ہوگا، اس کا سب کچھ برباد ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کے لیے اس کے دل میں نفرت ہو جائے گی. یار کیسا آدمی ہے، اس نے ہمیں غلط راستہ بتا دیا. کہا: ہم مجلس یعنی بیوی
یا جو صحبت میں رہے یا رفیق سفر ہو یا ساتھ پڑھے یا مجلس و مدرسہ میں برابر بیٹھے، اور مسافر و مہمان کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، تو اس شخص کو چاہیے اپنے مہمانوں کے ساتھ اکرام کرے۔ یعنی جب کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو اس کی عزت کرے، اپنی شایان شان، اپنے کمائی کے حساب سے جو بھی اس کے گھر میں ہے اس اعتبار سے اس کی عزت کرے۔ یعنی بہت سے ایسے غریب مہمان آ جاتے ہیں تو لوگ منہ بنا لیتے ہیں، اور کوئی اس سے پیسے والا مہمان آتا ہے تو اس کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور تھوڑا اور لیول والا آ گیا تو اس کے بغل میں فوٹو کھنچوا کر کے، آج کل کا جو دور چل رہا ہے، پھر وہ فیس بک اور انسٹاگرام اور کہاں کہاں شیئر کرتے ہیں، ارے ہمارے گھر تو فلاں صاحب آئے۔ یہ نہیں ہونا ہے۔ آپ کے گھر غریب مہمان آئے، مالدار مہمان آئے، آپ کے مد مقابل میں وہ زیادہ ہے کم ہے، اس سے بحث نہیں ہے، بس اگر وہ مہمان ہے آپ کے گھر آیا ہے تو آپ اپنے حیثیت کے اعتبار سے اس کی خدمت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہمان کے اکرام کے حوالے سے کہ کہا اگر کوئی مہمان آیا اور آپ کے گھر 2-3